بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور صاحب سجادہ مسند شیخ العالم مخدوم ناؤ مولانا حضرت شاہ عمار احمد احمدی نیر میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر مشائخ کرام، علماء اعظام، خانقاہوں کے سجادہ نشینان، نمائندگان سجادگان، خانقاہ امجدیہ سیوان کے التفات امجدی اور دوسرے معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اس سے قبل کہ اس متبرک مقام پر اس بابرکت موقع پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اس مقام کی، اس جگہ کی جو حیثیت ہے، وہ یہاں داخل ہونے والے کو اگر اللہ توفیق دے تو وہ دنگ، محو حیرت، ڈرا ہوا، سہما ہوا، کانپا ہوا، ساتھ ساتھ امیدوار، رحمت سے نہاتا ہوا، برکت کی امید لگائے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ دنیا میں عمارتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، کچھ عمارتوں کو دنیا ورلڈ ہیریٹیج بنا دیتی ہے کہ بھائی یہ دنیا کی سطح پر، عالمی سطح پر دھروہر ہے۔ ہیریٹیج کیا ہے؟ دھروہر ہے۔ لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک دھروہر اور ہے جس میں ہر پشت، ہر پیڑھی ایک نئی اینٹ کی طرح رکھاتی ہے، اور یہ دھروہر حیرت انگیز ہے انسانی تاریخ میں۔ کیسے کیسے بادشاہ اس دنیا میں ہوئے جن کو دنیا کا فاتح کہنے میں لوگ ان کی بڑائی کرنے میں چوکتے نہیں ہیں۔ سکندر، ہلاکو، چنگیز، اور اس بھارت میں بھی پتہ نہیں کون کون۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ دیکھیے ایک اور دھروہر سے مل رہی ہے۔ سجادہ نشین صفی پور شریف تشریف لے آئے ہیں، میں شکر گزار ہوں حضرت کا۔ میں جس دھروہر کی بات کہہ رہا تھا، دیکھیے یہاں اسٹیج پر کئی دھروہر جمع ہے۔ بادشاہوں کی اولاد دنیا میں کھوجنے سے نہیں ملے گی۔
اگر مل بھی جائے تو اس حال میں ملے گی کہ آپ سوچیں گے کہ ان پر افسوس کریں کہ ان کے وہ باپ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان پر افسوس کریں. ہے نا؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں. کسی کو رکشہ چلاتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے اور پتہ چلے کہ بادشاہ کی اولاد ہے، اور کسی بادشاہ کی ونشاولی کھوج لیجئے اور ونشاولی میں کوئی ملے ہی نہیں. دونوں حقیقت ہے، دونوں پائے جا رہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ دن بھی کیا دن تھا جس روز وقت کے فرعون نے نبی کی اولاد کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کو ابتر کہا تھا. ابتر عربی کا یہ لفظ شاید عربی جاننے والوں کو بھی کبھی نصیب نہ ہوتا. یعنی عربی ایسی زبان ہے کہ اتنا بڑا سمندر ہے اس کے پاس الفاظ کا، وکیبلری اتنی ہے کہ عربی زبان کے بڑے بڑے ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ عربی کے الفاظ سے پورے طور پر واقف ہیں. منظور نے لغت لکھی اور کس نے لغت لکھی. ایک ہندوستان کا آدمی مصر چلا گیا اور مصر جا کے اس نے ایک لغت لکھی تاج العروس. ہندوستان کا ایک اور عالم علامہ رضی الدین حسن السغانی نے لغت پر ایک کتاب لکھی اور وہ اتنی ضخیم کہ اللہ اکبر. لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سارے الفاظ سے واقف ہوں. ایک لفظ فرعون کے منہ سے نکل گیا تھا کہ ابتر، منقطع النسل، نسل بریدہ، نپتر، یہ سب معنی ہوں گے ابتر کے. نپتر جس کا کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو، جس کا کوئی نام لیوا وارث، جس دھروہر کا کوئی متولی نہ ہو، ہے نا، اس کو ابتر کہتے ہیں. اور قرآن نے اس کے مقابلے میں جو بات کہہ دی وہ کئی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے. ایک تو یہ کہ ایک ٹکڑے میں آسمان توڑنے کی کوشش ہوئی تھی، ایک ہی ٹکڑے میں اس پر آسمان توڑ دیا گیا. ان شانئک هو الابتر. تو سامنے دیکھ کے بولتا ہے ابتر، ہم قیامت دیکھ کے بولتے ہیں ابتر. سبحان اللہ. تو سامنے دیکھتا ہے کہ نہیں اولاد کا انتقال ہو گیا، یہی دیکھ کے تو نے لفظ ابتر استعمال کیا ہے. ارے بڑا نادان ہے، طفل مکتب ہے. سن، جب بندہ ابتر کہے تو وہ سامنے دیکھ کے کہتا ہے، اور جب مولا ابتر کہے تو وہ قیامت تک دیکھ کے کہتا ہے. ابتر ہے نا. اللہ ڈر لگتا، نہیں کانپ جاتا آدمی کہ بڑوں کی شان میں گستاخی کبھی کبھی سامنے کی سچائی ہو کے بھی قیامت تک کے لیے جھوٹ بن جاتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس دھروہر کی طرف ہم نے آپ کو اشارہ کیا، 600 سال گزرنے کو آ رہے ہیں، اور ان 600 برسوں میں یہ گہما گہمی تقریباً 600 سال ادھر بھی 500 کچھ سال حضرت مخدوم شاہ صفی کو. یہ کچھ خانوادے ہیں ہندوستان میں، ہمارے بہار میں بھی کچھ خانوادے ایسے ہیں. پتہ ہے حضرت نیر میاں 18ویں سجادہ نشین ہیں. 18ویں سجادہ نشین. اللہ اکبر، ہے نا. عمارتیں ٹوٹ گئیں، بدل گئیں. یہ جو پروردگار اینٹ رکھ رہا ہے اس کو کون توڑ دے گا؟
ہے نا؟ یاد ہے آپ کو گنبد بنا لینا، مینار بنا لینا، اونچے اونچے ایوان بنا لینا، یہ تو تمہارے بس میں ہے، لیکن سنو قانون قدرت ہے کہ وہ سب ایک دن مٹ جائے گا، مٹتا رہا ہے، مٹ کے کھنڈر ہو جائے گا، لیکن جس اینٹ پر اللہ اینٹ رکھے گا اس کو کون مٹا دے گا؟ ہے نا؟ ہم کبھی کبھی نیر میاں کو دیکھتے ہیں تو ایک آدمی کے اندر ایک شاعرانہ تخیل بھی ہوتا ہے، اور شاعری کرنے والا اگر اپنے شاعرانہ ذوق کے نتیجے میں حقیقت کا جلوہ دیکھ لے تو پسندیدہ ہے، اور مصنوعی اور فکشن ذہن میں اس کے آ جائے تو مردود ہے۔ تو میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو ایک نظر میں سوچتا ہوں کہ حضرت شیخ العالم کا خون ہے، یہ شیخ العالم کی اولاد ہے، یہ ہے نا، شیخ العالم کا وارث ہے یہ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پیٹھ پیچھے سے کوئی تھپک کے کہتا ہے کہ نگاہ یہیں تک گئی، اور اوپر بڑھو، اور تھوڑا اوپر بڑھو، تم یہیں تک رک گئے، تم آگے نہیں بڑھے۔ تم نے حضرت ابراہیم ادھم بلخی کا نام نہیں سنا ہے؟ یہ ان کی اولاد بھی ہے نا؟ اور ایک روز اسی خیال نے، تجسس نے میری مزید رہبری کی، اور ایک تھپکی پیچھے سے اور لگائی اور کہا تجھ کو، تو تو حدیث پڑھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نظر نہیں ہے، اور سیدنا عمر فاروق نظر نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہے نا؟ تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے نیر میاں کو جو فیصلہ لیتے ہیں وہ جلدی لیتے ہیں اور پتھر کی لکیر لیتے ہیں، ہے نا؟ دو بات ہوئی، جو فیصلہ لیتے ہیں وہ بہت دیر میں لیا ہوا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، رکا ہوا فیصلہ نہیں ہوتا ہے نا؟ اور جو ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اور یہ فاروقی صفت ہے، یہ صفت فاروقی ہے۔ اتفاق سے یہاں دو فاروقی بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اچھا دیکھیے یہاں دو رنگ فاروقیت کا آپ کو نظر آئے گا۔ اب ایک اور دلچسپ بات سن لیجیے، کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ خانقاہوں میں شیعت آ گئی ہے، شیعت، ایک کمنٹ سن لیجیے، کبھی کبھی سنیے گا آپ کی خانقاہوں میں آج کل بہت رافضیت بڑھ گئی ہے۔ تو جو یہ بات کہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ ذرا سا پہلے خانقاہ کا مطالعہ کرو۔ خانقاہ کا مطالعہ تم نے کیا ہی نہیں ہے، اور خانقاہ کا مطالعہ شروع کہاں سے ہوتا؟ اگر کوئی پوچھ دے کہ ہم کو خانقاہ کے بارے میں پڑھنا ہے تو کون سی کتاب پڑھیں؟ تو آپ سوچ رہے ہوں گے ہم کسی کتاب کا نام لیں گے؟ جی نہیں، میں بتاتا ہوں، جو خانقاہوں پر تنقید کرنا چاہ رہا ہے اسے پہلے اپنے کو پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ خود کو جب تک وہ پڑھے گا نہیں، وہ خانقاہوں کے بارے میں کوئی بھی کتاب پڑھے اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور جب خود کو پڑھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ جتنا چشتی صابری خانوادہ ہے، چشتی صابری خانوادہ، اس پر یہ الزام شیعت کا کبھی تم لگا ہی نہ سکو گے، اس لیے کہ وہ تو قبر میں جس کا شجرہ لے کے جا رہا ہے وہ حضرت عمر فاروق کی اولاد ہے نا؟ اس لیے یہ الزام کسی اور پر لگانا، پہلے شجرہ دیکھ لو۔ تم تو اس چکر میں ہو کہ خلیفہ ثانی کا نام لے کر اپنی گندگی کو باہر نکالے۔ تم کس چکر میں ہو؟ خلیفہ ثانی تو خلیفہ ثانی ہے، ان کے بعد کی 20 پشت ہمارے یہاں مبارک بھی ہے، مستحسن بھی ہے نا؟ تو یہ دھروہر ہے۔ یہ دھروہر ہے کیوں؟
کیا وجہ ہے اس دھروہر کی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ خاندان اتنا مبارک اور مستحسن ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ دنیا کے لیے اس نیابت کا حق ادا کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خاصیت بیان کی گئی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا آدمی رحمت للعالمین کی گدی پر بیٹھ جائے جو اپنی کمیونٹی کے لیے تو رحمت ہو اور دوسرے کے لیے زحمت ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ العالم، فیضان حضور شیخ العالم سید ظفر اقبال صاحب قبلہ، سید اسلم میاں وامقی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آج آپ کو بہت سی شخصیات، بہت سارے دھروہر کو ایک جگہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ سارے لوگ اس کام کو کرنے میں مصروف ہیں جسے حضور پاک علیہ السلام نے آسمان تک پہنچا دیا ہے، اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بلند مینارے کی روشنی میں وہی کام کیا جائے جو حضور پاک علیہ السلام نے شروع فرمایا ہے۔ اور اسی لیے اس خانقاہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان 600 برسوں میں جو کام کیے گئے ان کو سمیٹنے کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔ کام چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کھوجا جا رہا ہے۔ کھوجو، تلاش کرو اور دیکھو، کچھ تو کتابوں میں ملے گا اور کچھ زمین پر ملے گا۔ زمین پر نظر ڈالو، دھرتی پر نظر ڈالو، تم کو نظر آ جائے گا کہ کیا کیا ہے خانقاہوں نے، خانقاہ کیا کرتی ہیں، خانقاہوں کے کام کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ کیا ہے۔ یہاں آج ہم لوگ جلسہ دستار بندی میں شرکت کر رہے ہیں۔ جلسہ دستار بندی ہندوستان میں اس کی تاریخ پتہ نہیں کتنی پرانی ہے، آسان نہیں ہے کسی تاریخ کو پتہ کر لیں، لیکن سب سے پرانی دستار بندی کا ذکر خواجہ نظام الدین اولیاء کے احوال میں ملتا ہے، اور اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی دستار بندی ہوئی تو یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ دستار بندی ہوتی تھی۔ فراغت کے بعد فارغ کے سر پر دستار باندھ کر اس کی فراغت کو نمایاں کرنا، یہ آج سے 750 برس پہلے نیا کام نہیں تھا، اس لیے اس کی جڑوں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اب میری جو اصل توجہ ہے وہ جس طرف ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی جب دستار بندی کا وقت آیا تو ان کے استاد علامہ علاء الدین اصولی، جو حضرات زینے پہ کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اندر آ کر خانقاہ میں بیٹھ جائیں۔ جب کوئی آدمی بڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ جب کوئی آدمی مہان ہو جاتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتا ہے، غیر معمولی ہو جاتا ہے، تو اس کا استاد بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ کون استاد تھا۔ مجھے یاد آیا کہ مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی جب فراغت ہوئی تو ان کے استاد نے ان کے گرد چکر لگایا، ان کی گردش کی۔
مجھے خسرو کا ایک مصرع یاد آیا کہ سلطان خوبہ میرود گردش ہجوم عاشقاں. جب کوئی سلطان خوبہ ہو جاتا ہے تو عاشق اس کے گرد طواف کرنے ہی لگتے ہیں. تم کو طواف کے جواز کی فکر ہو جاتی ہے. ارے تم طواف دیکھ رہے ہو, کاش تم نے سلطان خوبہ دیکھا ہوتا تو تم بھی طواف کرتے. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ نعرہ تکبیر, اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور صاحب سجادہ کلیر شریف, حضور صاحب سجادہ کلیر شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, کیا خوب بات ہے کہ یہاں جو کچھ ہے کلیر کا ہے, اور کلیر میں جو کچھ ہے وہ سب شیخ العالم کا ہے. ہے نا؟ دہرا دوں میں, یہاں جو کچھ ہے وہ سب کلیر کا ہے. کلیر کے علاوہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں. کلیر نام ہے ردولی شریف کا, اور ردولی شریف نام ہے کلیر کا. یہاں جو کچھ ہے صابر کا ہے, اور صابر کے یہاں جو کچھ ہے وہ سب احمد عبدالحق سے مل کر صابر کے یہاں پھر سے جگمگایا ہے. اس لیے دونوں ایک دوسرے کا پورک ہے. ہندی کا ایک لفظ ہے پورک, بڑا خوبصورت لفظ ہے, اس کا کوئی دوسرا بدل کسی دوسری زبان میں ہے نہیں. دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں, اور آج دونوں یہاں جمع ہیں. اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں قران الصادین. جب دو خوش قسمتیاں ایک جگہ جمع ہو جائیں, دو سعادتیں اکٹھی ہو جائیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قران الصادین. ہے نا؟ وہ یہاں قران الصادین ہے نا. تب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی دستار بندی میں ایک خاص پہلو ہے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس سے آج کا رشتہ ہے. اس لیے میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے استاد ہیں علامہ علاء الدین اصولی. بہت بڑے آدمی ہوں گے وہ. خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان سے پڑھا تھا, وہ ان کے استاد تھے. وہ دور بھی ویسا تھا کہ جو چیز تھی سو خالص تھی, ملاوٹ نہیں تھی, اڈلٹریشن نہیں تھا, مینوپولیشن نہیں تھا. تو علامہ علاء الدین اصولی بہت بڑے آدمی ہوں گے. لیکن میری نگاہ میں ان کے بڑے ہونے کی ایک دوسری دلیل ہے. وہ بہت بڑے استاد ہوں گے, علم حدیث اور علم فقہ پڑھاتے تھے بطور خاص, قدوری تمام کرائی تھی انہوں نے. وہ بڑپن یہ ہے کہ انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ اے محمد بداؤنی, تم نے تو ایک بڑی کتاب پوری کر لی ہے, اور تم اب اس بات کا حق رکھتے ہو کہ تمہارے سر پر دستار, امامہ, پگڑی باندھ دی جائے, تاکہ دنیا دیکھ لے یہ جو امامہ باندھا جاتا وہ اسی لیے ریکوگنیشن, سب کو پتہ چل جائے, کوگنیزنس, سنگیان, سب کو اچھی طرح گیان ہو جائے کہ یہ لڑکا, یہ نوجوان, یہ آدمی, یہ شخص, یہ ویکتی اب وہ نہیں ہے جو پگڑی باندھنے سے پہلے تھا, اب اس کو پگڑی کے بعد دیکھو کیسا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پگڑی سنگیان ہے, کوگنیزنس ہے, اچھی طرح بتا دیا جائے. تو پگڑی باندھنی تھی تو علامہ علاء الدین اصولی پگڑی منگواتے اور کہتے کہ بلا باندھ دے. نہیں, علامہ علاء الدین اصولی نے پگڑی باندھنے کے لیے فرمایا کہ جاؤ پگڑی کسی اللہ والے سے بندھوانی چاہیے. پگڑی کسی اللہ والے سے بندھوانی چاہیے.
یہ جملہ علامہ علاء الدین اصولی کا میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں حامل ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کتنے عالم سے آپ نے یہ بات سنی ہے؟ کسی کا نام بتا دیجیے جس نے یہ بات کہی ہو کہ پگڑی کسی اللہ والے سے بنوانی چاہیے۔ روز پگڑی بنا رہی ہے نا، روز دستار بندی کا جشن ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں تو کثرت سے ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ جو لوگ دستار بندی کو بدعت سمجھتے تھے اب ان کے یہاں بھی جشن دستار بندی ہے نا۔ تب کسی کو یہ چنتا نہ ہوئی، اور کس کو چنتا ہوئی آگے ہم بتائیں گے ابھی، کسی کو یہ چنتا نہ ہوئی کہ اللہ والے سے پگڑی بنوانی چاہیے، ہے نا۔ جانتے ہیں علامہ علاء الدین اصولی کا قد میری نگاہ میں کیوں بڑھ گیا؟ اس کے لیے ایک محاورہ مشہور ہے، پتہ نہیں کس کا کہا ہوا ہے، لیکن جس کا کہا ہوا ہے اگر مل جائے تو اس کے قدموں تلے کی خاک کو سرما بناؤ۔ اس نے کہا تھا کہ ولی را ولی می شناسن، ولی را ولی می شناسن، ولی کو ولی پہچانتا ہے نا۔ علامہ علاء الدین اصولی ولی رہا ہوگا، وہ ولی ہوگا، ہے نا۔ کہا اللہ کے کسی ولی سے، اللہ والے سے پگڑی بنوانی چاہیے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں، ابھی پگڑی نہیں بندھائی ہے کہ فیصلہ لے سکیں۔ جب تک پگڑی بندھائی نہیں ہے ابھی استاد سے سبق باقی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ آخری سبق ہے جو علامہ علاء الدین اصولی پڑھا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ گفتگو ہے، بات چیت ہے، ڈسکشن ہے؟ نہیں، یہ سبق ہے جو خواجہ نظام الدین اولیاء کو علامہ علاء الدین اصولی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ والے سے بنوانی چاہیے۔ اب کھڑے ہیں کہ حضور جب یہ فلسفہ پڑھایا ہے تو شخصیت بھی بتائیے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور آپ تو متن پڑھاتے ہو پھر شرح دیتے ہو، متن پڑھا کے تشریح کرتے ہو، تو یہ متن تو آپ نے پڑھا دیا کہ اللہ والے سے پگڑی بنوانی چاہیے۔ اب اس کی شرح یہ ہوگی کہ اللہ والا فلانا ہے، اللہ والا یہ ہے، اللہ والا وہ ہے۔ تو علامہ علاء الدین اصولی کہتے ہیں کہ جاؤ بدایوں کی گلیوں میں تلاش کرو، علی مولا نام کے ایک مرد حق ملیں گے، ایک حق کا بندہ ملے گا، رجال اللہ میں سے ایک ملے گا، ہو سکے تو اس کو پکڑ کے لے آؤ، اس کو دھر کے لے آؤ، ہے نا، پکڑ کے لاؤ اس کو کہ وہ تمہاری پگڑی باندھ دے۔ ارے بڑے غضب کا معاملہ ہے صاحب۔ علامہ علاء الدین اصولی نے تو باضابطہ کتابیں پڑھی ہیں، پڑھائی ہے، یہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کی سند کہاں سے آئی؟ ان کے پاس کون سی سرٹیفکیٹ ہے؟ ان کے پاس کون سا شجرہ تدریس ہے؟ سمجھ میں بات نہیں ہے۔ اچھا، جس کے پاس سند نہیں ہوتی اس کی سند دوسرے طریقے سے دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شاگرد کو یہ خیال آ گیا ہو کہ سند پر دستخط کس کا ہو، جو خود مستند ہو وہی نہ دستخط کرے، ہے نا۔ تو کہا اچھا تیرے بھی سوال کا جواب مل جائے گا، بلا لو نا۔ آ گئے، اور آئے بھی کیسے ہوں گے؟ میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ حضور پاک علیہ السلام کو جب کوئی بلانا چاہتا تھا کہ حضور کو لے آتے، حضور پاک علیہ السلام کو لے آتے، تو بڑی فکر ہوتی تھی کہ حضور آ جائے، حضور میرے گھر پر آ جائے، حضور میرے کام میں آ جائے، حضور میری طرف آ جائے۔ ڈر بھی لگتا تھا کہ حضور اگر رد کر دیں گے سوال کو، حضور کو کیسے لائیں گے؟ آسان ہے، میری حیثیت کیا کہ ہم حضور کو لے آئیں۔ تو حدیث میں جو کیفیت آتی ہے میں اس کو اپنے لفظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بلانے والا اور بلانے والی، یعنی خاتون صحابیہ بھی اور
مرد بھی حضور پاک علیہ السلام کے پاس جاتے، بڑے ادب سے عرض کرتے، حضور دل کی گہرائیوں سے خواہش ہے کہ آپ کو اپنے جھوپڑی تک لے چلتے، ہے نا، بڑے ادب سے عرض کرتے، پوری محبت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ ذرا جرأت کر کے دونوں ہاتھوں سے حضور کا ہاتھ پکڑتے، ہے نا، ہاتھ پکڑتے، اس میں ادب ملحوظ خاطر ہوتا اور دل کی کیفیت سے کھینچتے، اور حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کھینچائے ہوئے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، حضور پاک علیہ السلام کھینچائے ہوئے چلے جاتے، کھینچنے والا کھینچے جاتا، ڈر ڈر کے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور محبت سے کہ کہیں حضور چھوٹ نہ جائے، کھینچے چلا آ رہا ہے اور حضور کھینچائے چلے آ رہے ہیں، ہے نا۔ شاید یہی منظر ہوگا علی مولا کو لانے کا، ہے نا، کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا جوان صالح، ہائے جس کی جوانی کو کوئی سمجھ نہیں سکا تھا، وہ علی مولا کو کھینچے لیے چلا رہا۔ وہ علی مولا آئے، دستار نکالی گئی، دستار بڑھائی، علامہ علاء الدین اصولی نے حضرت اس کے پیشانی پر، اس کے فرق پر، اس کے سر پر دستار باندھ دی جائے۔ انہوں نے دستار باندھی، دستار باندھ کے جو الفاظ آئے ہیں کتنی بار شاید میری زبان سے بھی آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کا مطالعہ تو بہت وسیع ہے، میرے جیسا تنکا خس و خاشاک کی طرح اڑتا رہتا ہے، وہ آپ کے حافظے کی برکت میں کہیں پر کھو جائے گا۔ جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ پگڑی باندھتے باندھتے منہ سے ایک نعرہ نکل گیا، ہے نا، کیسے نکلا؟ بالکل ویسے جیسے کوئی حقیقت سینے میں اس طرح جوش کھا رہی ہو کہ دبانا مشکل ہو، وہ نکل کے رہے گی، ہے نا۔ سینے میں کوئی ایسی چیز جوش مار رہی ہے، ابل رہی ہے، جیسے بہت دیر تک دودھ کو چولہے پر چڑھا دیا جائے، کسی دیگ میں کوئی کھانا چڑھا دیا جائے اور آنچ اس میں لگی رہے تو ایک وقت کیا آتا، وہ ابلنے لگتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ شاید اس سے بھی زیادہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے سینے میں اپنے رازوں کو ابالتا ہے تو اس کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زبان کھول دے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے علی مولا نے زبان کھولی اور پھر بھی چھپانے کی کوشش کی کہ یہ تو راز ہے جو میرے سینے میں کھولا گیا ہے، تو اس کو ایسی زبان میں کہا جائے کہ سمجھتے سمجھتے بھی سمجھ پوری نہ ہو۔ تو کہا منڈا منڈا بڑا ہوئی سا، منڈا یہ جوان، یہ گبرو، یہ باقا چھیلا، ہائے 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 کیا ترجمہ کیا جائے، ہے نا، یہ خوبرو، یہ سلطان خوبا، ہے نا، بڑا ہوئی سا۔ اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کم عمر ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بدایوں کی گلیوں کا ایک عام سا انسان ہے۔ جان لو بڑا ہوئی سا، یہ بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ اور علامہ علاء الدین اصولی نے فوراً وہیں پر بڑے محبت سے کہا، کیسے اندازہ ہوا، کیا وجہ بنی، اس اعلان کی کیا وجہ بنی؟ یہ میں ایسے ہی نہیں سنا رہا ہوں، یہاں سے اس کا ربط ہے، آگے آتا ہوں، ہے نا۔ تب علامہ علاء الدین اصولی پوچھنے لگے کہ علی مولا اتنا بڑا اعلان، وہ بھی مستقبل کا، ہم لوگ جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ یا تو ماضی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ حال ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کتاب کا علم کہاں تک محدود ہے؟ ماضی پڑھاتے ہیں، یہ ہوا تھا، 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 جو ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے نا۔ اور عربی میں ایک اور فائدہ ہو گیا کہ حال ہی میں مضارع داخل ہو گیا، ہے نا۔
اب حال نہ کہہ کے مزارع کہتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں اور اگلے جلسے میں بیٹھیں گے، یہ دونوں ملا کے مزارع ہے، اس میں حال بھی ہے استقبال بھی ہے. یہ بھی آگے آ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا. تب علامہ علاء الدین اصولی پوچھتے ہیں کہ ماضی اور حال تو ہم نے پڑھا دیا تھا، آپ کو بلایا اسی لیے تھا کہ آپ مستقبل پڑھا دیں. توجہ چاہتا ہوں، آپ کو بلایا اسی لیے تھا کہ ہم ورتمان پڑھا رہے ہیں اور بھوتکال بھی پڑھا دیا ہے، لیکن مستقبل تو سینے میں سے ابلتا ہے. کوئی ایسے سینے کی تلاش تھی جس میں مستقبل ابل رہا ہو تاکہ تھوڑا سا تو باہر آ جائے کہ کچھ نظر میں آئے. تو آپ تو مستقبل سنا دیا، اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اس مستقبل کو سونگھنے میں، توجہ چاہتا ہوں، اس مستقبل کو سونگھنے میں کون سی چیز مددگار ہوئی؟ کیسے سونگھا آپ نے اس مستقبل کو؟ اس بھینی بھینی خوشبو کو جو مستقبل کی ہے آپ نے کہاں پر سونگھا؟ تو ہوا یہ تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے جو پگڑی آئی تھی وہ بڑی سادی تھی، معمولی تھی، کسی بڑی کمپنی کی نہیں تھی، کسی عمدہ دھاگے سے نہیں بنی ہوئی تھی، بالکل معمولی اور سادہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی جیسے ہی دستار بندی ہوئی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا کیا؟ جھک کے ہاتھ نہیں پیر چوما، قدم بوسی کی، جھک کے، ہے نا. اب دیکھیے علی مولا کیا کہتے ہیں. علی مولا کہتے ہیں 2 وجہ سے میں نے مستقبل کی بھینی بھینی خوشبو سونگھ لی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی پگڑی سے ایسی خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں جو میں نے آج تک کسی پگڑی میں نہیں سونگھی ہے. تم سونگھنے کی بات کہتے ہو، اس کی پگڑی سے جو مہک آ رہی ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پگڑی والدہ نے سوت کاٹ کے بنوائی تھی اور باوضو سوت کاٹا تھا. ایک بات سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ اس سے صرف یہ ثابت نہیں ہوا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ بہت بڑی ولیہ تھی. اگر آپ یہیں تک سمجھ سکے تو آپ سمجھدار تو ہیں لیکن دستار بندی کے لائق نہیں ہیں، ہے نا. دانشور تو ہیں لیکن دستار بندی کے لائق نہیں. تو کیا نہیں سمجھ سکے؟ سمجھ یہ نہیں سکے کہ اگر آپ کو اور ہم کو بھی شوق ہو جائے کہ میرا بھی بال بچہ بڑا ہو تو کچھ ایسا کرنا پڑے گا، ہے نا. ماں باپ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ مدرسے پہنچا دیا، اب جانے جامعہ چشتیہ، یہاں کے استاد جانے، ہے نا، ساری ذمہ داری اساتذہ پر دے کے لوٹ گئے، ہے نا. ہم تو دے دیا، جی نہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اگر ایسا سپنا سجویا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب عالم ہو، کامیاب حافظ ہو، کامیاب انسان بنے، کامیاب بیٹا بنے، کامیاب باپ بنے، تو اس کو بھی، ماں باپ کو بھی، مربی کو بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا تاکہ اس کے خواب کی تعبیر اللہ مہربانی کے قلم سے لکھے، ہے نا. اب ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی، اب دوسری کیا وجہ بتائی؟ فرمایا پگڑی باندھ کے کہیں کوئی جھکتا ہے؟ پگڑی باندھے کے بعد کوئی جھکے؟ پگڑی باندھے کے بعد تو آدمی سوچے کہ اب سب میرے آگے جھکے گا، ہم تو پگڑی باندھ لیا، ہے نا. آج کل شادی بیاہ میں جو دلہا پگڑی باندھ رہا ہے وہ پورے سسرال کو جھکائے ہوئے ہے نا. اب پگڑی باندھ کے دلہا جو ہے وہ ایسا اینٹتا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ اس پگڑی میں اس پر غضب یہ ہوا کہ اس نے کوشش کیا کہ باراتی کو بھی پگڑی باندھ دے. اب بعض بارات میں دیکھا ہم نے کہ جتنے باراتی ہیں سب پگڑی باندھے ہوئے ہیں. ہم نے کہا دیکھو جھوکنے کو ملٹی پلائی کیا گیا ہے، جتنا پگڑی والا ہے سب کے آگے جھکتے رہو، ہے نا. جھکو سب اس پگڑی والے کے آگے، ہے نا.
علی مولا کہتے ہیں اس نوجوان نے، اس لڑکے نے، اس طالب علم نے پگڑی باندھ کے قدم بوسی کی ہے. اللہ اپنی آبادی کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. تشریف لائیے، تشریف لائیے. ماشاء اللہ، تشریف لائیے. نہیں خوشی ہوئی آپ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت. پاکیزہ اور نورانی مجلس میں ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور وہ بھی وہ شرف جو اشرف کی موجودگی میں حاصل ہو رہا ہے. تو علی مولا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دے گا. علامہ علاء الدین اصولی شاید یہی چاہتے تھے کہ ماضی و حال تو پڑھا دیا ہے، مستقبل بھی ایک استاد طے کر دے جو مستقبل سکھا دے کہ مستقبل کیسے سونگا جاتا ہے، مستقبل کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، اور مستقبل کی دانائی کا راز کیا ہے. آپ کہیں گے یہ واقعہ کہے کو سنایا؟ ہم تو بہت سن چکے ہیں، آپ کے منہ سے بھی سنا ہے، یہی سنا کے چلے جائیے گا. جی نہیں، میں آپ کو ایک خاص وجہ سے یہ واقعہ سنا رہا تھا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہاں جہاں آج دستار بندی میں آپ بیٹھے ہیں، جامعہ چشتیہ کے فارغین کی دستار بندی ہے نا؟ تو کیا ہے، ایک مدرسے کے فارغین کی دستار بندی، ایک مدرسے کا تعلیمی سال مکمل ہو رہا، ایک مدرسے کے فارغ کامل کامیاب طلباء کو پگڑی باندھ دی جائے گی، سند دے دی جائے گی، چلے جائیں گے. یہی نہ ہوگا؟ جی نہیں، یہ وہاں دستار بندی ہے، یہ اس مقام پر دستار بندی ہے، یہ اس جگہ پر دستار بندی ہے جہاں ذرا توجہ سے سنیے گا، بڑا ذمہ دار جملہ ہے، جہاں لوگ اپنے فارغین کو لے کر آتے تھے کہ دستار بندی ہونی ہے، لیکن کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ شیخ العالم کی چوکھٹ پر ہوگی، شیخ العالم کی چوکھٹ پر ہوگی، ہے نا؟ اور شیخ العالم کی چوکھٹ ہی پر نہیں ہوگی، بہت سے اس چوکھٹ پر آتے ہیں، ان کو چوکھٹ سے اوپر دکھائی نہیں دیتا، وہ چوکھٹ ہی دیکھ کے واپس ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اور سمجھتے ہیں کہ مزار سے میرے تعلق کا حق ادا ہو گیا. ان کو معلوم ہی نہیں کہ جو دستار بندی کے لیے اپنے خزانے کا سب سے قیمتی موتی یہاں لاتا تھا، وہ صرف چوکھٹ کے لیے نہیں لاتا تھا، چوکھٹ تک لا کے چوکھٹ والے کو بلاتا تھا، آؤ نیچے اترو، تم بہت اونچے ہو، تم جو کسی کے لیے نیچے اترو گے تو وہ اونچا ہو جائے گا. آؤ، ہے نا؟ تاریخ میں واقعات کھوجیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. حضرت مولانا علامہ آل رسول مار ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ جب فارغ ہوئے تو ان کی دستار بندی کے لیے کون سی کمی تھی؟ مارہرہ میں دستار بندی ہوتی، ہے نا؟ بلگرام میں دستار بندی ہوتی، صفی پور میں دستار بندی ہوتی، ہے نا؟ سب بارگاہیں ہیں اور سب بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں، لیکن لے کے چلے اور لے کے کہاں آئے؟ یہاں آئے، اور یہاں آ کے دستار بندی کی گئی، ہے نا؟
ممکن ہے کہ آپ کہیے کہ اچھا ہو گیا، جی نہیں، جب محلہ سوداگران میں ہے نا بریلی شریف میں منظر اسلام کے قائم کرنے کا ارادہ کیا گیا کہ ایک ایسا مدرسہ ہو جس میں منظر اسلام ہو، اور اس میں جو طلباء آئے وہ پہلی کوشش میں صرف 2 تھے. 2 طلباء پر حیران مت ہوئیے گا کوئی اگر یہ سوچ لے کہ 2 ہی طالب علم تھے. دراصل یہ پڑھائی اونچے درجے کی اعلیٰ کتابوں کی تھی، یہ پہلے درجے کی پڑھائی کا معاملہ نہیں تھا، اور اسی لیے اس زمانے میں اگر 2 طالب علم بھی اونچائی کے درجے تک پہنچ گئے تھے تو یہ بہت بڑی بات تھی. اور جب ان میں سے ایک کو دستار بندی کی منزل آئی تو خود فاضل بریلوی حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کہاں لے کے آئے، کس چوکھٹ تک آئے؟ کیا چوکھٹ تک آ کے انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا؟ چیختے چلاتے نعرہ لگاتے ہوئے زندہ باد نعرہ تکبیر کرتے ہوئے آئے اور چوکھٹ میں آئے. چوکھٹ والے کی کوئی فکر نہیں ہے نا. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا نعرہ گاجا باجا آ گیا، چوکھٹ سے بڑی محبت ہے، چوکھٹ والے سے تعلق نہیں ہے. یہ فاضل بریلوی نے اسی دن اس پر کراس کا نشان لگا دیا تھا اور فرمایا چوکھٹ تک بھی لائے ہیں، چوکھٹ والے کو بھی بلائیں گے. اوپر سے کہا گیا حضور التفات کی نگاہ ڈالیے، آپ تو اسم با مسمہ ہیں، آپ کی نگاہ التفات اگر پڑ گئی تو پھر قدرت بھی ملتفت ہوگی. توجہ فرمائیے، الطاف فرمائیے، کرم فرمائیے، ہے نا. یاد آیا کچھ؟ علی مولا یاد آئے، علامہ علاء الدین اصولی یاد آئے؟ آپ کو سمجھ میں آیا کہ علامہ علاء الدین اصولی کیا چیز تھے، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ امام احمد رضا کیا چیز تھے. آج ان کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ چوکھٹ کے ساتھ چوکھٹ والا نہ عزیز ہو جائے. آئے اور ملک العلماء ہونے والے کی دستار بندی. کان کھول کے سنو علماء، علماء کی دستار بندی جہاں بھی ہو جائے، ملک العلماء کی دستار بندی یہاں ہوتی ہے. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، ان کی دستار بندی یہاں ہوئی. اور صرف یہاں پر مت زور دینا، زور اس بات پر دو کہ التفات کے ہاتھوں سے بنگاہ التفات ہے نا. اور اس التفات کو پیدا کرانے میں خود بنفس نفیس عاجزانہ منکسرانہ جھکے ہوئے خود فاضل بریلوی حضرت اس کی دستار بندی کر دی جائے تاکہ اس کے نام و نمود سے ہم سب کا نام روشن رہے، ہے نا. اور ملک العلماء کی دستار بندی اس خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت مولانا مخدومنا شاہ التفات حسین احمدی صابری چشتی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی. یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ وہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں تو بدعات بہت ہے. یہ سب وحشت لوگوں کو بہت ہو جاتی ہے. سن لیں کان کھول کے، دور متاخرین کے اکثر خانوادہ علم کا علمی شجرہ جا کر فرنگی محل سے ملتا ہے. جو اپنا شجرہ تلمذ فرنگی محل پہنچا لے وہ یقین مانیے کہ علماء کی جماعت سے ہے نا. علماء فرنگی محل، علماء فرنگی محل
اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ دستار بندی یا تو یہاں ہو یا پھر جہاں ہو کوئی شیخ العالم کا جانشین ہو جو اس پر دستار باندھے، ہے نا؟ یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اور اس واقعے کے نتیجے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک العلماء اور دوسرے وہ جن کا نام ہم نے لیا آل احمد مار ہروی رحمت اللہ علیہ مخدوم وقت، کیا ہوا ان کا مستقبل؟ منڈا بڑا ہوئی سا اعلان وہاں ہو گیا تھا اور تفسیر یہاں لکھی جاتی رہی کہ آل احمد مار ہروی رحمت اللہ علیہ کا مقام اتنا بڑا ہوا کہ فاضل بریلوی جیسا مرید ان کو ملا، ہے نا؟ دیکھا آپ نے، منڈا بڑا ہوئی سا اعلان وہاں ہے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے تتبع میں تفسیر صابری مسند سے لکھی جا رہی ہے نا؟ تو یہ اس خانقاہ کا تشخص ہے، انفرادیت ہے، خصوصیت ہے، انوکھا پن ہے، باق پن ہے، بے مثال بات ہے۔ اسی لیے میں تو اس چوکھٹ سے داخل ہوتا ہوں تو مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے، وہ ڈر جس میں محبت بھی شامل ہو، وہ ڈر نہیں جو الگ کر دے، وہ ڈر جو قریب ہونے کا سلیقہ سکھا دے، ہے نا؟ ڈر دو طرح کا ہوتا، ایک ڈر سے آدمی بھاگ جاتا ہے، دوسرا ڈر وہ ہوتا ہے جس سے قریب ہونے کا ادب اور سلیقہ اور ششٹاچار سیکھ جاتا ہے، وہ ڈر ہے نا؟ وہ محسوس ہوتا ہے کہ کس بارگاہ میں ہم آئے ہیں، ہے نا؟ بہت سے لوگوں کو جو آج کل بڑے بڑے ملا مولوی کہلا رہے ہیں، ان کو کتابوں کے متن سے دلچسپی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان شخصیات سے ان کی نگاہیں نابینا ہو گئے، ان کو صرف روشنی دکھائی دیتی ہے، حروف دکھائی دیتے ہیں، ان کو الفاظ دکھائی دیتے ہیں، اور جس کا نورانیت والا علم سوکھ جائے وہ کتنے دنوں تک حرف اور لفظ پڑھائے گا اور کیا پڑھائے گا، ہے نا؟ علم جانتے ہیں کس چیز کا نام ہے؟ علم نام ہے مستقبل جان لینے کا۔ توجہ چاہتا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں، چونکہ بڑی بڑی شخصیات یہاں بیٹھی ہیں اور میں زیادہ دیر آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ علم نام ہے مستقبل جان لینے کا، ہے نا؟ صاحب علم کون ہے؟ اگر میرے اس دعوے کو آپ سمجھنا چاہیے تو علم کا دعویٰ کس کے شخصیت کو شوبھا دیتا ہے؟ بولیے، کچھ دماغ میں لائیے، کلپنا کیجئے کہ علم کا دعویٰ کس کو شوبھا دیتا ہے؟ جگراج کو تاج ترے سر سوہے، علم تو اسی کو شوبھا دیتا ہے۔ کون سا علم؟ جو علم بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا، جو علم بتاتا ہے کہ کہاں پر کون گرے گا، کہاں پر کس کا پیر ہوگا، کہاں پر کس کی گردن ہوگی۔ علم تو وہی نہ ہے، علم تو اسی کا نام نہ ہے جو روتی ہوئی بلکتی ہوئی خاتون جنت کو قریب بلاتا ہے اور کان میں کچھ کہتا ہے، اور اس روتی بلکتی خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ کھلکھلا جاتی ہے۔ علم تو اس کا نام ہے نا، علم تو اس کا نام ہے کہ جو نام لے کے پکارتا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد ابن عبادہ فی الجنہ۔ علم اس کا نام ہے، علم اس کو کہتے ہیں، اور اسی علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ معلوم ہے تم کو کس نے بھیجا ہے ان کو؟ کس کے فرستادہ ہے یہ؟ کس کے رسول ہے یہ؟ کس نے ان کو نبی بنایا ہے؟
کس نے ان کو بھیجا ہے معلوم ہے تم کو؟ ارے اس نے بھیجا ہے جس نے ان پر یہ ذمہ داری دی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کا کام یہی ہے، فرض منصبی یہی ہے، ان کی شان یہی ہے، ان کا رتبہ یہی ہے۔ کیا رتبہ ہے؟ یتلو علیہم، یہ ان لوگوں پر جن کے لیے یہ مبعوث کیے گئے ہیں کیا کرتے ہیں؟ قرآن، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی پیشگوئیاں، اللہ کے فیصلے، اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا جل جلالہ کو تمہیں سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی۔ یہاں پر ایک بات کا خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب صیغہ استعمال کیا۔ یہ جو صیغہ ہے اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں، جو میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا۔ مضارع عربی ایسی زبان ہے، عربی زبان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ دو مثالیں دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی۔ ایک مثال یہ ہے کہ عموماً دنیا کی تمام زبانوں میں الا ماشاء اللہ ایک آدھ دو کو چھوڑ کر ایک وچن اور بہو وچن، سنگولر پلورل، واحد جمع، پوری دنیا کی زبانوں میں یہی حال ہے۔ عربی اور سنسکرت یہ دو زبانیں دنیا کی ایسی ہیں، اور بھی ہوں گی اللہ بہتر جانے، لیکن دو زبانیں میرے علم میں ہیں جن میں زمانہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں واحد اور جمع کے درمیان تثنیہ بھی ہے، یعنی ایک وچن، دیو وچن اور تب بہو وچن، یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح عربی میں ایک اور خاص بات ہے کہ ان کے یہاں زمانہ دو میں سمٹ جاتا ہے، زمانہ تین ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہے نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ لیکن عربی کیا کرتی ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر کو ملا کے مضارع کہتی ہے۔ مضارع میں کیا ہوتا؟ مضارع میں جو لفظ مضارع کے صیغے میں ہوتا ہے اس سے دونوں معنی ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کیا کریں گے؟ اللہ کی آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے؟ کرتے ہیں اور کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، شاید نبی کی ذات کو، ہائے ہائے ہائے، دیکھیے ایک بات عرض کر رہے ہیں، بڑی معمولی بظاہر میرے منہ سے نکل رہی اس لیے معمولی ہے، لیکن بڑی غیر معمولی ہے۔ اب کسی آدمی کے ایک فعل کو دو فعل سے تو نہیں دکھایا جا سکتا، کتنا عیبدار ہو جائے گا وہ معاملہ جس میں ایک ہی آدمی کے لیے ہم دو ٹینس استعمال کریں۔ نہیں، تو پروردگار نے کیا کیا؟ نبی کی ذات کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے متعارف کرانے کے لیے حال اور استقبال کے صیغے کو ملا کے مضارع فرما دیا، اور مضارع میں نبی کی شان بیان کی کہ نبی کا کام حال میں تمام نہیں ہوگا، مستقبل تک کو محیط ہوگا۔ یعنی نبی قرآن کو سناتا ہے، سنائے گا، قیامت تک کی ذات نبی کی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو نبی کا زمانہ قیامت تک ہے، جو کوئی بھی قرآن سنے گا وہ اسی نبی کی تلاوت کو سن رہا ہے قیامت تک۔ اب پیچھے سے جو ٹوکتا ہے حافظ ابھی رمضان میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ ٹوکا اس لیے جا رہا ہے کہ نبی کے راستے سے ہٹ رہے ہو، اور نبی نے پیش پڑھا تم زبر پڑھ گئے، اور نبی کا ایک حرف چھوٹ گیا، نبی کا ایک لفظ چھوٹ گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی اللہ کی آیات کو سناتا ہے، سنائے گا، ہے نا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کا کام ایک اور ہے کہ یہ نبی کیا کرتا ہے؟ ابھی ایک اسکول کی نوٹس دیکھ رہے ہیں کہ اسکول نے گارجینز کو نوٹس کی کہ اپنے بچوں کا ناخن بنوا کے بھیجا کیجئے اسکول،
اور کپڑے اپڑے دیکھ لیا کیجئے، کپڑا صاف ہے کہ نہیں، ٹھیک سے واش ہوا ہے کہ نہیں، اور کپڑا اگر واش ہو گیا تو آئرن ہوا ہے کہ نہیں، ہے نا؟ الٹ کے دیکھیے کہ کالر صحیح ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ باہر سے اچھا لگ رہا کالر الٹا تو معلوم ہوا کہ 5 دن سے یہی قمیص پہن رہا. یہ استاد کس کو کہتا ہے؟ ماں باپ کو. کس کو کہتا ہے؟ اس کے کیئر ٹیکر کو. کیئر ٹیکر سے کہتا ہے استاد. استاد کا کام یہ نہیں ہے. استاد پڑھائے گا کہ کپڑا دیکھے گا، استاد پڑھائے گا کہ ناخن بنوائے گا، استاد پڑھائے گا کہ کلہ دیکھے گا، استاد پڑھائے گا کہ لڑکے کا غسل دیکھے گا. اور اللہ جس کو استاد بناتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے ہم نے تم کو نبی دیا ہے. کس لیے دیا ہے؟ یہ پڑھائے گا بھی اور تم کو ستھرا بھی بنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ بھی کرے گا، تم کو پاک صاف بھی کرے گا، تم کو ستھرا بھی بنا دے گا، تم کو صاف بھی بنا دے گا، تم کو چمکدار بھی بنا دے گا، تم کو نورانی بھی بنا دے گا، تم کو مصفہ بھی بنا دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے رک جائیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی نے ابو بکر کو مزکہ کر دیا، کام مکمل ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی نے عمر کو مزکہ کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ، کام مکمل ہو گیا؟ ارے نہیں، یہ وہ نبی ہے جس نے عمر کو بھی مزکہ کیا، احمد عبدالحق کو بھی مزکہ کیا، ہے نا؟ یہ عمر کو بھی مزکہ کرتا ہے اور عمر کی 18ویں 12ویں 14ویں پشت کو بھی مزکہ کر رہا ہے، 22ویں 24ویں 32ویں پشت کو بھی مزکہ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مضارع کا صیغہ ہے. یہ نبی ستھرا بناتا ہے، بنائے گا، ہے نا؟ یہ نبی ستھرا بناتا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے اور کرے گا. مضارع کا صیغہ ہے نا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور یہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دے گا. یہی اس کی شان ہے. اور اس کی شان کے 2 جلوے ہیں. جس کو یہ سمجھنے میں مشکل آتی ہو وہ مدارس کو غور سے دیکھے کہ یہ مدارس اسی ترتیب اور اسی منہج پر قائم ہے کہ جس طرح تعلیم دی جاتی تھی وہ آج بھی دی جا رہی ہے. تو یہ ظاہری بات ہے. اور باطنی بات خانقاہوں میں قائم ہے کہ خانقاہیں وہاں سے تعلیم دے رہی ہیں جو نور نبوت، مشکات نبوت کی تجلی ہے، کہ وہاں سے وہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور کبھی کبھی تو صاف کہہ دیا جاتا ہے مراقبہ کرو، مراقبے میں خود کو ڈوب جاؤ، مراقبہ کرو. تو ایک مرید نے پوچھا کہ مراقبے کے کیا معنی؟ گردن جھکا کے بیٹھ جانا. گردن جھکا کے بیٹھے رہے. کتنے دیر بیٹھے رہے؟ شبنم گر رہی، کب تک بیٹھے؟ ارے نہیں، مراقبے کا دوسرا نام احسان ہے. مراقبہ احسان کو کہتے ہیں، احسان مراقبے کو کہتے ہیں. احسان کے مطلب ہی ہوتے ہیں کہ اس طرح عبادت کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو تم دیکھ رہے ہو. اور اگر اس منزل تک نہ پہنچے ہو یا تم کو لگے کہ ہم کہاں دیکھ پا رہے ہیں، ارے بے وقوف، تو اس طرح تو عبادت کر، ایسا مراقبہ تو کر کہ جس کے لیے تو نے مراقبہ کیا ہے وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے نا. یہ مراقبہ کیوں کرایا گیا؟ اس لیے کہ صوفیاء اس بات کے قائل ہیں کہ مراقبے میں تعلیم ہوتی ہے. مراقبے میں کیا ہوتی ہے؟ تعلیم ہوتی ہے. کچھ دیر بیٹھو تو اس نیت سے کہ جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. معلوم ہے یہاں یہ عمل دہرایا جا چکا ہے، پتہ نہیں کتنے بار دہرایا گیا، لیکن ایک بار تو ایسا دہرایا گیا کہ سورج سے زیادہ روشن ہے.
شیخ عبد القدوس گنگوہی جیسا فاضل جلیل آیا اس دروازے پہ، ہے نا؟ شیخ احمد عبدالحق تو بڑے آدمی ہیں، ان کے بیٹے اور پوتے کا رتبہ کیا تھا ہم کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، ہے نا؟ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ہم کبھی کبھی حضرت کے پوتے کے مزار پر جاتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ مزار شیخ عبدالحق کے پیر کا ہے، شیخ عبد القدوس کے پیر کا ہے۔ عبد القدوس گنگوہی، باپ رے باپ، اتنا بڑا نام، اللہ اکبر، ہے نا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علی مولا کی طرف پگڑی باندھنے والا غائب ہو جاتا ہے۔ آج بدایوں میں کھوجتے چلی کہ علی مولا کہاں پر ملیں گے بھائی، علی مولا کہاں ملیں گے؟ کبھی کبھی میں بھی بہت کھوجا ہو جائے، ایک آدھ دو بار، تو کسی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ وہ تو نظام الدین اولیاء کو ملتے ہیں، تم کو کہاں سے مل جائیں گے، ہے نا؟ تم کو مل جائیں گے، تم کیا سمجھو، تماشا سمجھ رکھا ہے تم نے، ہے نا؟ تو ہم نے جب یہ آنکھ کھوجا کہ وہ کہاں پر ہے بھائی، وہ محمد کہاں پر ہے، محمد احمدی، جو شیخ عبدالحق محدث دے، شیخ عبد القدوس گنگوہی کے پیر ہیں، تو کسی نے پیٹھ تھپک کے کہا کہ تم کو ملیں گے، وہ عبد القدوس کو ملے تھے، عبد القدوس کو ملے تھے، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں کیا کہا؟ بس ایک بات تو کہا ہی تھا، اے عبد القدوس ذرا مراقبہ کرو نا، مراقبے میں صرف یہ خیال رکھنا کہ احمد عبدالحق تم کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہ جانے اور تم جانو، تم جانو اور وہ جانے، ہے نا؟ پیر اسی کا تو نام ہے، پیر کا نام ہے کڑی ملا دینے والا۔ اس نے کڑی ملا دی، کام پورا ہو گیا۔ نہیں سمجھا آپ؟ سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو ایک آزاد پڑے ہوئے ڈبے کو کس ٹرین سے جوڑنا ہے یہ جانتا ہے، سمجھا آپ نے؟ ریلوے لائن ہے، ایک پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ ڈبہ، کس کے ساتھ جائے گا، کیا ہوگا۔ کہیں سے ایک آیا ذمہ دار آیا، ریسپونسیبل آیا، اور اس نے کہا کہ یہ والا ڈبہ جو ہے اس ٹرین میں جھوٹے گا، ہے نا؟ اچھا تو جھوٹے گا، تب کیا کیا جائے؟ یا تو اس میں انجن لگا کے آگے لے جایا جائے، یا انجن والے کو پیچھے لایا جائے۔ کسی نے کہا نا اس میں تو بہت جھنجھٹ ہے، تم اسی کو لے جاؤ نا۔ ایک پتہ نہیں کہاں سے انجن آیا، اس کو اٹھا کے لے گیا، کبھی کبھی تو پیچھے سے ٹھیلتا ہوا لایا اور لا کے اس سے قریب کیا۔ بس ایک آدمی کا کام اتنا ہی سا کہ اٹھ کے آیا، ایسے کڑی گرایا، پھر وہ ڈبہ بڑا خوش قسمت ایسی ٹرین سے جڑا کہ سبحان اللہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ساری بات کہہ کے پروردگار نے یہ بتایا جب سارا کمال تو تم سمجھ نہ سکو گے، لیکن جو بھی کمال تم کو سمجھ میں آ جائے خبردار اس کے لیے نگاہیں ٹیڑھی مت کرنا، یہ رب کا معاملہ ہے کہ وہ ایسا کراتا ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ مت کرنا، اس میں گڑبڑ مت کرنا، اس دھروہر کے لیے آنکھیں ٹیڑھی مت کرنا۔ اس دھروہر کے لیے آنکھیں ٹیڑھی کرو گے تو ان شانئک ھو الابتر۔ پتا ہے یہاں تو 18 پشت گزر گئی، اپنے بارے میں فکر کرو کہ یہاں کے بارے میں منہ ٹیڑھا کر رہے ہو، کتنی فکر ہوگی آگے جا کے تمہاری۔ کم سے کم یہاں تو اللہ کی تجلی دیکھتے کہ اللہ اللہ 18ویں پشت، اور وہی رنگ و روغن، وہی قلبی گرمی قلب موجود ابھی تک۔ اللہ اکبر۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے فارغین کو، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتیں فرمائے، اور آج جب ان کے سر پر دستار بندھا جائے تو وہ اس چوکھٹ کو جس انداز سے دیکھیں گے، دیکھنا چاہیے، وہ ان کے لیے شرف کی بات ہوگی۔ پگڑی تو کہیں بھی بندھا جاتی ہے، لیکن وہاں بندھا رہی ہے جہاں ملک العلماء کی پگڑی بندھائی ہے نا؟ اور ہمیشہ اس بات کا وہ خیال رکھیں گے کہ اس بڑی بارگاہ سے ان کو نسبت حاصل ہوئی ہے، اس کی برکت، اس کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی، ان پر مہربانیاں ہوگی، ان پر کرم ہوگا۔ میں نیر میاں کی کیا آپ سے عزت اور وقت بیان کروں۔ میں جب اندر گھستا ہوں تو میں ایک نظر چاروں طرف ڈالتا ہوں، تو میں نے ایک نظر ڈالا اسکول، گرلز اسکول، انٹر کالج، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ،
ہے نا. یہ جو ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹی ہے یہ نیر میاں کی بہت بڑی ہمہ جہت شخصیت کی آئینہ دار ہے. ان کی ایکٹیویٹی ایک لمحے کو فرصت نہیں. یہ شخصیت ابھی یہاں ہے ابھی وہاں ہے. قیادت کو ذرا نیند آئے تو کارخانہ قدرت الٹ جائے، ہے نا. قیادت اسی کا نام ہے نا. قطب ازجا نمی جنبت. قطب اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب میں پڑھ رہا تھا قطب ازجا نمی جنبت یہ کیا مطلب اس کے ہوتے ہیں؟ قطب تو چلتے بھی تھے، آج قطب یہاں ہے کل وہاں. کہ قطب ازجا نمی جنبت. تو مسکرا کے میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ قطب جگہ کا نہیں نہ ہوتا ہے، قطب تو مقصد کا ہوتا ہے. تو قطب یہاں رہے وہاں رہے وہاں رہے یہاں رہے، قطب اپنے مقصد اپنے ٹارگٹ اپنی ذمہ داری سے الگ نہیں ہوتا. نیر میاں کہیں ہو، گھر کے اندر ہو، خانقاہ کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، صحن میں ہو، مجلس سماع سن رہے ہو یا ادھر بیٹھے ہو، ہر جگہ وہ اپنے مقصد پر ڈٹے ہوئے ہیں. جو مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں اس مورچے سے ہٹنے کا معاملہ نہیں. الحمدللہ اس شخصیت کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے سمجھنے جاننے کا موقع ملتا ہے. بہت سی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں. پبلیکیشن کا کام آسان نہیں ہے. پبلیکیشن کا کام جو لوگ پبلیکیشن کا کام کرتے ہیں وہی جانتے ہیں. اور بھی اس دور میں بالکل صحیح فرمایا آپ. اردو میں ہے نا ایک مسئلہ تو ہے کہ عربی اور فارسی کو اردو میں لانا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اردو کو بھی باقی بچائے رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور ہندی میں بھی قدم رکھ دینا. ماشاءاللہ موجودہ صاحب سجادہ کی سرکردگی اور سرپرستی میں پبلیکیشن کا کام نہایت معیاری اور ملٹی ڈائمینشنل ہے. یعنی کتابیں اگر تصوف کی چھپ رہی ہیں، تفسیر کی چھپ رہی ہیں، تو فقہ کی بھی چھپ رہی ہیں، حدیث کی بھی چھپ رہی ہیں، تذکرہ بھی چھپ رہا، سوانح بھی چھپ رہی ہیں. یہ سب یہ کام خانقاہ چشتیہ اور خانقاہ شیخ العالم کا مکتبہ اور ان کی دارالاشاعت کی مصروفیات ہے. ساتھ ساتھ ایک رسالہ نکل رہا ہے شیخ العالم جس کے کئی وقی نمبر آ چکے. مجھے افسوس ہے کہ میں ان نمبروں کے لیے کبھی لکھ پاتا ہوں کبھی نہیں لکھ پاتا ہوں، وہ میری بے بضاعتی ہے. ورنہ اس رسالے میں لکھنا یقیناً سعادت اور شرف کا باعث ہے. ساتھ ساتھ نیر میاں کا ایک کام اور ہے. وہ جانتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ یہ صابری دنیا ایک ورلڈ ہے. صابری ورلڈ، عالم صابریہ، صابری عالم. اس عالم کو حضرت نیر میاں کی ایسی شخصیت نے جوڑ رکھا ہے. کہیں بھی صابری ہے وہ نیر میاں کے قدموں کی آہٹ سننا چاہتا ہے، اور نیر میاں کسی صابری کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ بہت بڑی خوبی ہے. جس صابری خانقاہ میں نیر میاں نظر آ جاتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے کہ اسے کہتے ہیں صابری سلطنت کا سلطان، کہ اس سلطان سے صابری سلطنت کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے نا. دیکھیے یہاں کتنی صابری خانقاہیں بیٹھی ہوئی. خانقاہ امجدیہ سیوان یہاں موجود ہے جو اس صابری سلسلے کی بہار میں ایک اہم اور مغتنم خانقاہ ہے. ساتھ ساتھ حضرت نیر میاں کی ایک خوبی اور ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ یہ صابری ورلڈ تک محدود نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ صابری ورلڈ اس دنیا کا ایک حصہ ہے. اگر ہم دنیا سے کٹ گئے تو اپنی بنائی ہوئی دنیا اور اپنے بزرگوں سے ملی ہوئی دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکے. تو صابری ورلڈ کے سلطان حضرت نیر میاں صاحب
جدید تقاضے، جدید مسائل، عصری تقاضوں پر بھی بالکل ٹو دا پوائنٹ حاضر ہیں، موجود ہیں، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، وقت کو جگانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ کبھی کسی مسئلے میں ان کو غافل نہیں پائیں گے، اور اگر کچھ بولتا ہوا پائیں گے تو یقیناً وہ دانشوری کی وہ قسم ہوگی جو دنیا کو فائدہ پہنچائے گی، کنسٹرکٹیو ہوگی، تعمیری ہوگی، ودھونسکاری نہیں ہوگی، گڑبڑ کرنے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت نیر میاں کی شخصیت جامعہ چشتیہ کے لیے امر بنانے والی ہے۔ میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں اساتذہ کو، طلباء کو، معاونین کو، دامے، درمے، قدمے، سخنے، جن لوگوں نے بھی جامعہ چشتیہ کی مدد کی ہے، جنہوں نے محبت سے دیکھا ہے، جنہوں نے پیار سے دیکھا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، بامراد فرمائے۔ اور اس زمانے میں انہوں نے جو حفظ یا عالمیت کی سند تک بچوں کو پہنچایا ہے، وہ یقیناً ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر چلتے چلتے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل کے فارغین سے زیادہ آج کے فارغین کی ذمہ داری ہے۔ کل کے تقاضے کچھ اور تھے، آج کے تقاضے بالکل الگ ہیں اور جدا ہے۔ ضرور کل سے فائدہ اٹھائیے، لیکن اس کا خیال رکھیے کہ کل جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ آپ کی دانشوری پر دلیل بن سکے۔ بہت سوچ سمجھ کر، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ اور آپ یقین مانیے، ایک جملے میں اگر مجھ سے پوچھئے کہ ان صوفیاء کرام کا طریقہ اس سے بہتر پوری دنیا کے مسائل کا حل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ صوفیاء کرام اللہ اور رسول کی اس روش کو لے کے چلتے ہیں جس کو دیکھنے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن غلط والے کو ایک دن ماننا پڑتا ہے کہ ہم خود غلط ہیں، یہ صحیح ہے۔ اس کو آپ کو لے کے چلنا ہے، اور اسی روش پر اور اسی مطمع نظر پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔